مچھروں کے عذاب کے بعد جب نمرود ہلاک ہو چکا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کی، جہاں کا حکمران رکیون تھا۔ جب رکیون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حسین و جمیل بیوی یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کر کے ان کی طرف بری نیت سے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رکیون کے ہوش اڑ گئے اور اس نے یہ جان لیا کہ یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ علیہ السلام کی پرورش میں دے دیا، جن سے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی اور انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مگر جب بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے اختلافات بڑھ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو فلسطین سے عرب میں اس جگہ پر لے گئے جہاں پر آج مکہ مکرمہ موجود ہے۔ یہیں پر پانی کی قلت کے باعث حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے ایک چشمہ پھوٹا جس کا نام زمزم رکھ دیا گیا۔ اسی زمانے میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا گیا تو ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اسی طرح یہ سنت ابراہیمی آج تک جاری ہے۔ اسی دور میں یہ خدا کے دونوں برگزیدہ بندے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور پھر اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا، مگر بعد میں مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسوب تصویریں اس کے اندر لٹکا دی۔ مگر فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان تصویروں کو مٹا دیا گیا۔ مکہ پر ایک قبیلہ بنو جرہم کی حکومت تھی۔ جب ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ان سے اقتدار چھن گیا تو ان کے سردار عمر جرہمی نے مکہ کی قیمتی تحائف زمزم کے کنویں میں پھینک کر اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ لیکن ایک دفعہ حضرت عبد المطلب کو خواب دکھایا گیا جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم زمزم کا کنواں دوبارہ کھودو، اور اسی خواب میں اس جگہ کی بھی نشاندہی کر دی گئی جہاں وہ زمزم کا کنواں موجود تھا۔ بیداری کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ گئے، اس جگہ کو کھودا تو وہاں سے وہ تمام چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم کے سردار عمر جرہمی نے مکہ چھوڑتے وقت اس جگہ چھوڑ گیا تھا۔ مگر کھدائی کے دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قریش اور عبد المطلب کے درمیان تنازع شروع ہو گیا۔ عبد المطلب نے قریش کو کہا کہ اس کام کے لیے صرف اور صرف میں مخصوص کیا گیا ہوں اور تم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آخر کار اسی جھگڑے میں بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کو ثالث مقرر کیا گیا۔ جب اس ثالث سے فیصلہ کروانے کے لیے گئے تو راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی علامات دکھا دی، ایسی علامات ظاہر فرما دی کہ قریش نے یہ تنازع چھوڑ کر یہ جھگڑا ختم کر کے یہ ذمہ داری عبد المطلب کو سونپ دی۔ تو اسی وقت عبد المطلب نے ایک نظر مانی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹا آپ کی قربانی دوں گا۔ تو بعد میں یہ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ مقرر ہوئے۔ انہی واقعات کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جسے دنیا آج فیل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نجاشی کی طرف سے یمن میں ایک گورنر جنرل مقرر کیا گیا جس کا نام ابرہہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اہل عرب ہر سال حج کے لیے مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس نے صنعاء نامی شہر میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا اور اہل عرب کی توجہ مکہ سے ہٹا کر اپنے صنعاء میں بنائے گئے کلیسا کی طرف موڑنی چاہیے، مگر وہ اس میں ناکام رہا۔ اس ناکامی کے بعد ابرہہ نے فیصلہ کیا کہ مکہ میں موجود خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے منہدم کر دیا جائے تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے۔ مگر جب وہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ان پر پتھر برسائے
اور ان کی پورے لشکر کی حالت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی۔ اسی کا تذکرہ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 105 الفیل میں ملتا ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا وہ سال فیل کے نام سے مشہور ہے۔ اسی واقعے کے 55 روز بعد 22 اپریل 571 عیسوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لے آئے۔ شمسی تاریخ میں تو کوئی اختلاف نہیں، مگر قمری سال کی تاریخ میں اہل سیر کے نزدیک اختلاف ہے۔ کچھ کی رائے 9 ربیع الاول، کچھ کی رائے 12 ربیع الاول، کچھ کی رائے 17 ربیع الاول اور کسی کے نزدیک 10 محرم الحرام ہے۔ بہت سے سیرت نگاروں کے مطابق، جن میں مشہور حیت دان اور ریاضی دان محمود پاشا فلکی اور قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اور مولانا شبلی نعمانی کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے، جبکہ ان کے برعکس مشہور تابعی جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور سیرت نگاری کے امام مانے جاتے ہیں، اور انہی نے سیرت ابن اسحاق کے نام سے سب سے پہلی سیرت کی کتاب لکھی، جن کا نام امام محمد اسحاق ہے، اور ان کے علاوہ بیشتر سیرت نگاروں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول دوشنبہ یعنی پیر کے دن ہے، اور یہی غالب رائے ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے نزدیک حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، ان کو خواب میں ایک نور نظر آیا، جس نور سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کچھ یوں ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ سے قریش کو، قریش سے ہاشم کو اور ہاشم سے مجھ کو چنا۔ تو ناظرین، آپ نے شارٹ ہسٹری آف اسلام کے ایپیسوڈ 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک بہت اہم معلومات جانی۔ اگر آپ ان کے بعد کے حالات جو کہ بہت اہم ہے جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ آپ کے تمام دوست اس ہسٹری سے بہرور ہو سکیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں شارٹ ہسٹری آف اسلام کی ایپیسوڈ 4۔